شہادت کے بعد رک گئی تھی، اس بیعت کرنے کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لینے کے بعد، حسن و حسین کی بیعت کر لینے کے بعد، پھر دیکھ کتنی تیزی سے معاویہ کے دور میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر 44 لاکھ سے 65 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پھیلنا اسی بیعت کے ثمرات اور برکات کا نتیجہ ہے۔ اس بیعت کے ثمرات اور برکات کا بولو نتیجہ ہے۔ یہ بیعت آخر وقت تک رہی یا نہیں؟ کیونکہ ایک جہنم میں بھی ایک شیطان رہتا ہے جسے تم انجینئر کہتے ہو، اور میں کہا کرتا ہوں وہ حالانکہ پلمبر ہے، اور اسے انجینئر کہنا ایسا ہے جیسے ختنہ کرنے والے کو سرجن کہنا شروع کر دو۔ وہ کہتا ہے صلح حسن منسوخ ہو گئی۔ بابا کوئی تو علمی کتابی ہے تو کسی کتاب سے تو دکھا، کسی کتاب سے تو بتا۔ قیامت تک نہیں بتا سکتا۔ تیری بات پر اعتماد کریں جس پر تیری بات پر تیری بیگم اعتماد نہیں کرتی، ہم تیری بات پر جسے قرآن کریم بھی صحیح طرح دیکھ کے پڑھنا نہ آئے۔ یہ عجیب بات ہے۔ مجھے بتاؤ، ہم کہتے ہیں کہ ان میں صلح ہوئی، دوستی ہوئی، ساری چیزیں، جو اختلاف تھا ہو جاتا ہے اختلاف، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب جو محبت کی باتیں کرے وہ پرامن ہوتا ہے، یا جو لڑنے کی باتیں کرے وہ پرامن ہوتا ہے؟ اس قوم کی ہمیشہ عادت ہے لڑانے کی۔ اس نے جمل میں بھی لڑوایا، صفین میں اس نے لڑوایا، حضرت عثمان کے خلاف بغاوت اس کے آباء و اجداد نے کی، ہمیشہ اسلامی ممالک کو متاثر اس قوم نے کیا ہے۔ دیکھو نا آج بھی پاکستان کے اوپر اگر ایران کی طرف سے حملہ ہوا تو یہ کوئی نکھی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں اس نے اور اس طبقے نے ہمیشہ اسلامی ممالک کو نقصان پہنچایا ہے۔ میرا چیلنج آج کتنے عرصے سے چل رہا ہے کہ مجھے کوئی یہ ثابت کر کے دکھائے کہ کوئی قوم نے کبھی کسی کافر ملک پہ چڑھائی کی ہو۔ کرامتہ پہلے آئے تھے، ان کے اسی طرح فاطمیون آئے تھے، اور اب جناب نصیری ہیں شام میں، اثنا عشری ہیں ایران میں، کہ ان لوگوں نے کبھی کسی کافر ملک کے خلاف کبھی کوئی حملہ کیا ہو، اس پر چڑھائی کی ہو؟ نہیں۔ ہمیشہ اگر کسی کو ڈسٹرب کیا ہے تو اسلامی حکومتوں کو عباسی خلفاء کے خلاف یہ آگے آئے ہیں۔ بغداد میں ابن القمی نے قتل عام کیا اور 21 لاکھ مسلمان بغداد کے اندر شہید ہوئے۔ یہ ہلاکو کو ابن القمی نے راستہ دیا تھا۔ یہ ابن القمی کون تھا؟ اسی طرح بیت اللہ سے حجر اسود یہ فاطمیون اٹھا کرامتہ لے کے چلے گئے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ حج کے ایام میں بیت اللہ کے اندر شرارت کرنے والی قوم کون ہے؟ خلافت عثمانیہ کو بار بار تنگ کرنے والے لوگ کون تھے؟ حضرت عمر کو خنجر مارنے والے کون سے ملک کا تھا؟ کون سے مذہب کا تھا؟ آج بھی شام کے اندر حالات کون خراب کر رہا ہے؟ عراق میں حالات کس نے خراب کیے؟ پاکستان کو فرقہ وارانہ اختلاف کی طرف دھکیلنے کا ذمہ دار کون سا ملک ہے؟ کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اس نے تو کہا تھا میں اسرائیل کے خلاف ہوں، ایران کہتا تھا اسرائیل کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کبھی القدس لنا کہتا ہے، کبھی یوم القدس منا کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ بتانا اے ایران، تیرے میزائل تو اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے تھے، پاکستان کے خلاف کیوں استعمال ہوئے؟ تیرے میزائلوں نے تو اسرائیل کی طرف رخ کرنا تھا، لیکن میرے وطن کی طرف رخ کیوں کرتا ہے؟ تیرا میزائل کبھی اسرائیل کی طرف کیوں نہیں گیا؟ 25,000 کے قریب فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ آج تک کہتا ہے ہم جناب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ساتھ تو بت بھی کھڑا ہوتا ہے، ساتھ تو یہ مائک بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ساتھ تو یہ کیمرہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کے کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے جب تک کام نہ کرے؟ تیرا میزائل اسرائیل کی طرف فائر کیوں نہیں ہوتا؟
اس طرف رخ کیوں نہیں کرتا؟ پاکستان کی طرف رخ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تیرے میزائل کفریہ ملک کے خلاف استعمال ہونے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، تیرے میزائل بنے ہیں تو اسلامی ملک کے خلاف استعمال ہونے کے لیے۔ لیکن ایران کو بتانا چاہتے ہیں پاکستان کو شام نہ سمجھنا، عراق نہ سمجھنا، سعودیہ نہ سمجھنا، بابو اگر یہاں تو نے ایک مارا تو ہماری طرف سے 7 گئے ہیں، اور تو نے اگر انگلی اٹھائی ہم پورا ہاتھ اٹھا دیں گے اور تجھے بتائیں گے کہ ہم جواب دینا کیسے جانتے ہیں کہ دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں۔ یہ جو بار بار پنگے لے رہا ہے، ایک فائر بھی اسرائیل کی طرف نہیں کبھی، اور سنو کرے گا بھی نہیں۔ کبھی کوئی اپنے بھائی کو نہیں مارتا، کبھی کوئی اپنے بھائی کو نہیں مارتا۔ یہ ایک قوم، ایک عقیدہ، اس قوم میں اسرائیل، یہودیوں میں تبرہ عبادت، ادھر تبرہ عبادت، وہاں انبیاء کا قتل کرنا عبادت، یہاں انبیاء کے ورثاء کا قتل کرنا عبادت، یہود میں جھوٹ بولنا عبادت، یہاں جھوٹ بولنا عبادت۔ یہودیوں کی سازش بتاتے ہوئے رب نے لا تقولوا رائنا کی آیتیں بھیجی کہ یہ یہودی گستاخ ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھو یہودیت کی نسل بھی گستاخ ہوتی ہے، جو عادات وہاں پائی جاتی ہیں وہی عقائد اور عادات یہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ طابق النال بالنال، جیسے جوتا جوتے کے ساتھ ملتا ہے، یہ شین اور یا آپس میں ایسا ملتا ہے۔ اور پھر تمہیں پتا ہے دوستی بھی ایسی ہے، شیعہ میں پہلا لفظ شین ہے اور دوسرا لفظ یہاں ہے، تو یا مطلب یہودی اور شین سے تو مراد حضرت ہیں ہی ہیں، تو یہ اتنے قریب ہیں، آپس میں اتنی محبت ہے اور اتنا تعلق ہے۔ یاد رکھو اگر اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو ایران اسرائیل کی ناجائز اولاد ہے۔ بابا بندہ حرامی ہو تو اس کا بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ تو اگر اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر اس ناجائز اولاد کی بھی تو کوئی حرامی پن ہوگا نا، یا نہیں؟ یہ بالکل شریک ہوگا، ان کے اثرات تو پڑتے ہیں۔ تو اسرائیل کی ناجائز اولاد کون ہے؟ بولو۔ اس لیے یاد رکھو پاکستان پر ایران کی طرف سے ہونے والے میزائل حملوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، بولو۔ اور ہم کہتے ہیں حکومت سے ان کی طرف سے آپ بے فکر ہو جاؤ، اگر انہوں نے زیادہ پی پاں کی آپ اپنی افواج کو انڈیا بارڈر کی طرف توجہ کراؤ، ادھر یہ صحابہ کے غلاموں کو بھیج دو، صرف گلی گلی نگر نگر عمر عمر کا نعرہ لگے گا، دیکھنا ایسے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ پلٹ کے دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو سنگ مر مرے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو دیکھ لو، ہائے یہ پتہ ہے کیوں ڈرتے ہیں؟ اسے پتہ ہے کل عمر نے ایران فتح کیا تھا، آج بھی عمر کے چاہنے والے آ گئے تو فتح کر کے رہیں گے، اور فتح ہوگا انشاءاللہ، فتح ہوگا۔ شریر کی شرارت زیادہ عرصے نہیں چلتی، زیادہ عرصے نہیں چلتی۔ پاکستان کے حالات خراب کرنے کا ذمہ دار یہ ملک ہے۔ بلوچستان کے اندر جو کاروائیاں ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف کون سپورٹ کر رہا ہے؟ کلبھوشن یادو کس ملک سے لے کر ویزا پاسپورٹ آیا تھا؟ اس کے علاوہ دیگر کتنے جرائم سامنے ہیں؟ مذہبی اختلاف وہ تو ہے،
لیکن سیاسی طور پر بھی یہ طبقہ ہمیشہ اسلامی ممالک کو متاثر کرتا رہا ہے. اس لیے ہوشیار رہو. تم ہمیں نابلد کہتے ہو، ہمیں کہتے ہو جذباتی ہیں، یار ان کو تو کوئی سیاسی شعور نہیں، دنیا کی کوئی پتہ نہیں، کوئی بصیرت نہیں، کوئی. تم حق نواز سے زیادہ بصیرت نہیں جانتے. وہ مرد کلندر جو باتیں پہلے کہہ کے گیا تھا، دیکھ لو وہ ساری ایران کے متعلق پوری ہو رہی ہیں. سوال کرو ان سے، تمہارے میزائل غزہ کے مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں چلے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں چلتے، اور اسرائیل کے تل ابیب جاتے؟ بجائے تل ابیب جانے کے راستہ بھلا دیا تم نے. یہ صرف اسرائیل کو دھمکی دینے کا ایک دھوکہ ہے، اور وہ دور سے منہ چڑھا رہا ہے، یہ ادھر سے منہ چڑھا رہا ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب آپس میں بہت بڑے دشمن ہیں. جو دشمن ہیں انہوں نے 100 دن سے زیادہ گزر گیا ہے، اسرائیل کو دن میں تارے دکھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، جس ابو عبیدہ کو تو نے 1400 سال پیدا کیا تھا، آج اسی ابو عبیدہ کے نام کی نسبت رکھنے والا آج اسرائیل کو دن میں تارے دکھا رہا ہے، ٹکنی کا ناچ نچا رہا ہے. وہ آئے تھے یہ زام کے، یہ سوچ کے کہ بس آئیں گے اور ایک ہفتے میں فلسطین کو خالی کرا کے چلے جائیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا. صحابہ کی اولادیں سامنے تھی، صحابہ کی اولادیں سامنے تھی، صحابہ کا خون سامنے مقابلے میں تھا. ہاں ہمیں پتہ نہیں تھا وہ اقصی کے محافظ سامنے تھے. آج اسرائیل بیچ میں پھنس گیا ہے، نہ باہر جا پا رہا ہے نہ آگے آ رہا ہے. سوچا تھا بہت ہلکا کام ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے. جنہوں نے مزے دن کا تارے دکھانے تھے اسرائیلیوں کو، وہ دکھا رہے ہیں، اور اللہ ان کی مزید مدد فرمائے، مزید اللہ ان کی مدد فرمائے. اسرائیلی فوجی جو پکڑے گئے کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتا کون سی مخلوق آتی ہے، عجیب سی مخلوق ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ آؤ ہم سے پوچھ. یہ بدر والی مخلوق ہے، یہ احد میں اترنے والی مخلوق ہے. ہاں اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آؤ عظمت اصحاب رسول کے لیے میدان میں یہ جذبے کے ساتھ آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما علینا.